السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام مہدی کا انٹروڈکشن اور تعارف ہر مسلمان کے لیے ایز اے مسلم ضروری ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ٹاپک کہ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کیا کیا حالات پیش آئیں گے، چونکہ ان حالات سے اگر آپ واقف ہوں گے تو حضرت مہدی کا پہچاننا بڑا آسان ہوگا۔ نمبر 1، ملک شام، ملک عراق اور مصر کی ناکہ بندی۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کے وقت میں یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ ملک شام، عراق اور مصر کی ناکہ بندی ہو چکی ہوگی۔ لوگ چاروں طرف سے پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گھر چکے ہوں گے، اندر بند ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد دریائے فرات، یہ عراق کا ایک دریا ہے، وہاں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش نہیں آیا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ، آپ نے کوئی ویڈیو شاید دیکھی ہو، وہ اصل میں کوئی گھر ٹائپ میں کوئی چیز ہے، وہ سونے کا پہاڑ نہیں ہے۔ لہذا جو امام مہدی کا آنا ہوگا تو ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر جنگ چلے گی۔ اتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر جنگ کریں گے، سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن آپ جان لیجئے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ اس کو نہ لیں، اس سونے کو بالکل نہ لیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کو لیں گے، اور اس قدر جنگ ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ روایت یہ کہتی ہے 99% لوگ اس میں لڑ بھیڑ کر کے مر جائیں گے۔ 99% یعنی 100 میں سے 99 قتل ہوں گے۔ اس لیے اس انسیڈنٹ کو جاننا ضروری ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور بعض جو ویڈیو چل رہی ہیں وہ اصل میں سونے کے پہاڑ کی نہیں ہے، ورنہ تو ابھی جنگ بھی نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اندر 99% لوگوں کا انتقال بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد میں ملک شام پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ملک شام پورے کا پورا عیسائیوں کے قبضے میں پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد مینا میں حاجیوں کے درمیان میں آپس میں کسی بات پر جنگ ہو جائے گی، اور بڑی خون ریز جنگ ہوگی، آپسی جنگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد عرب کے خلیفہ کی موت ہوگی، بادشاہ وقت کی موت ہوگی۔ جب بادشاہ وقت کی موت ہوگی تو لوگوں کی نگاہ اس طرف لگے گی کہ کاش کوئی انصاف پسند ایسا خلیفہ آ جائے، اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جو سارے عالم کے اندر اسلام کو پھیلا دے۔ تو اس وقت لوگوں کی نگاہ چونکہ ان کے اوپر ہوگی، یہ مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ پہنچ جائیں گے، اور مکے میں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر بزرگان دین کی بیعت ہوگی۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ خلیفہ وقت کی اس وقت موت ہوگی امام مہدی کے آنے سے پہلے۔ دنیا میں ظلم اس قدر ہو چکا ہوگا کہ ساری دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ ظلم کو ہٹا کر کے ساری دنیا کو انصاف سے بھریں گے، تو ظلم بے انتہا ہوگا۔ اس کے بعد 7 نمبر پر سفیانی کا لشکر۔ یہ کیا چیز ہے؟ جس وقت امام مہدی مقام ابراہیم رکن یمانی کے درمیان میں بزرگان دین کے ہاتھ پر سب لوگوں کو بیعت کر چکے ہوں گے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ملک شام میں جو عیسائی حکمراں، جو عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، وہ عیسائی حکمراں یہی سفیانی ہیں۔ ریل نام واللہ عالم اس کا کیا نام ہوگا اس وقت میں، لیکن اس کو کہا گیا حدیث کے اندر سفیانی۔ یہ اپنا ایک لشکر بھیجے گا، لشکر جرار، اور اس قدر زبردست لشکر ہوگا، وہ آئے گا۔ تو اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے بیدہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو سارے کا سارا لشکر زمین دوز ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ زمین اس سارے لشکر کو نگل جائے گی۔
اس کے بعد سفیانی خود اپنا لشکر لے کر چلے گا اور پھر حضرت امام مہدی کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں یہ سفیانی ہار جائے گا، چونکہ ساری جنگیں حضرت امام مہدی اب جیتتے ہی جائیں گے آگے تک، چونکہ آگے جیتنا، اسلام پھیلانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سفیانی کے لشکر کو فتح کرنے کے بعد اٹلی پر چڑھائی کی جائے گی، اس کو بھی جو ہے فتح کیا جائے گا، اور اس کے بعد استنبول، جسے ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، ترکی کے اندر ہے، چونکہ ترکی والا چھیتر بھی عیسائیوں کے قبضے میں پہنچ جائے گا امام مہدی کے آنے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے حضرت امام مہدی قسطنطنیہ، جس کو استنبول کہتے ہیں، اس پر جنگ کر کے اس کو چھڑائیں گے، اسلامی حکومت میں اس کو لائیں گے۔ اس کے بعد 6 سال اسی طرح سے امام مہدی کے گزریں گے، 6 سال تک امام مہدی جنگ لڑتے رہیں گے، عیسائیوں سے یہ جنگ عام طور پر ہوگی، اور اس جنگ میں حضرت امام مہدی ہی کی جیت ہوگی، ہمیشہ وہی جیتیں گے، اور اس طرح سے 6 سال گزر جائیں گے، اور 6 سال گزرنے کے بعد دجال کا آنا ہوگا، دجال کا خروج اور دجال کا نکلنا امام مہدی کے 6 سال پورے ہونے پر ہوگا۔ اب یہ دجال آئے گا، اب دجال کے سلسلے